خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں میں انقلاب لاؤں گا اور میں انقلاب لانے کے لیے نکل پڑا ہوں. تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ انقلاب حکومت پہ بیٹھ کے تو نہیں آتا, B7 لیول کی آرمڈ گاڑی کے اندر انقلاب نہیں آ جاتا جب آپ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں. تو اب صورتحال یہ کیا گورنمنٹ اوور کل کر رہی ہے اس احتجاج کو روکنے کے لیے, یا علی امین گنڈا پور بچگانہ سوچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس طرح کی انقلاب کی للکار لے کر؟ منیب, سب سے زیادہ رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ حکومت وقت کی ہوتی ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ایک ہمارا آئین ہے, اس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, احتجاج کرنا, جلسے جلوس کرنا رائٹ ہے. اور میاں جاوید لطیف میرے سے ایگری کریں گے کہ میں نے جتنے جلسے جلوس دیکھے جب ہم اپوزیشن میں تھے, پی ٹی آئی حکومت میں تھی اور میں مریم نواز کے ساتھ تھا, کوئی شاید ہی کوئی ایسا جلسہ ہو, اور ہم نے درجنوں جلسے کیے ہوں گے, 100 سے زیادہ جلسے کیے ہوں گے 3-3.5 سال میں. اس وقت بھی جب پی ڈی ایم نہیں بنی تھی 2019 میں, اور خاص طور پر پھر 2020 میں جلسے جب پی ڈی ایم بننے کے بعد سپتمبر 2020 میں مریم نواز was a symbol of defiance and resistance, وہ لیڈ کر رہی تھی اپوزیشن کیمپین کو, اور ہم ان کے ہراول دستے میں شامل تھے. ایک جلسہ یا ایک جلسہ کہیں ہمیں کرنے کا منع نہیں کیا گیا تھا. This has to be a matter of record. کوئی مجھے بتا دے کہ جی کوئی ٹائمنگ دیے گئے تھے کہ جی آپ نے 7 بجے تک ختم کرنا ہے. کوئی ہمیں بتا دے ہم نے تو 2-2 بجے 3-3 بجے 4-4 بجے ختم کیے جلسے. یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں. فیصلہ آباد میں پہلا ہوا تھا مریم نواز کا جلسہ جو کہ 3 بجے رانا ثناء اللہ کے گھر پہنچی تھی ریلی, اور وہاں اس وقت تقریریں سٹارٹ ہوئی تھی. کورٹ مومنٹ میں فجر کی نماز تھی تو فجر کی نماز کا انتظار کیا گیا, اور پھر شام کو 7 بجے سے ریلی چل رہی تھی. سو کہیں بھی یہ نہیں تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت وقت مشکلات پیدا کرے گی تو پھر اس کی پھر ریزسٹنس. تو پہلی رسپانسبلٹی, سب سے پہلی رسپانسبلٹی تو حکومت وقت کی ہوتی ہے. یہ کب سے ہونا شروع ہو گیا کہ جی یہ 4 سے 7, 4 بجے سے 7 بجے, اگر 4 بجے کوئی جلسہ, میاں جاوید لطیف میرے سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں اور سیاستدان ہیں, جلسے جلوس اور یہ سارے کرتے رہے, ان سے پوچھ لیں کہ 4 بجے جلسے کا مطلب کیا ہے, کہ 4 بجے شروع ہو جائے.